Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ऑनलाइन क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मुल्क की इस्तेकाम के लिए कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान का किरदार। मुल्क की इस्तेकाम के लिए कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान का किरदार। मुल्क की इस्तेकाम कहते हैं मजबूती को, के लिए कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान का किरदार। डियर स्टूडेंट, तवज्जो फरमाएं कि मुल्क को मजबूत बनाने के लिए कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान ने क्या किरदार अदा किया। कायद आज़म जो कि मुल्क के गवर्नर जनरल थे, आप सब जानते हैं, आपने पिछली जमातों में पढ़ा होगा, और लियाकत अली ख़ान जो कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे। अब इन्होंने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, मुल्क को स्ट्रांग बनाने के लिए इन्होंने क्या अपना किरदार अदा किया, क्या क्या काम किए इन्होंने। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को भूलना नहीं है कि कायद आज़म, आप जानते हो कि उसने पाकिस्तान हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर जब पाकिस्तान मुअर्ज़ वजूद में आया तो कई मसाइल सामने थे। सबसे बड़ा मसला मुहाजिरीन का था, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुआ है। पाकिस्तान हासिल करने का मकसद ये था कि हम आज़ाद हों और हमारे मुल्क में रहने वाले अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों और तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो कई लोग ऐसे थे जो कि दीन इस्लाम से मोहब्बत रखते थे, सच्चे मुसलमान थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ा और पाकिस्तान की तरफ आए। और जब वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान की तरफ आए तो उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। तन, मन, धन, माल, दौलत, रिश्ते, नाते, सब कुछ वो छोड़कर पाकिस्तान आए। उन्होंने इतनी कुर्बानी दी आज़ादी की खातिर, पाकिस्तान आए। तो अब हमारी ये ड्यूटी थी, हमारा ये काम था कि हमने उनको यहाँ पे आबाद करना था, हमने उनको जगह देनी थी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। आज़ादी की तहरीक और क़याम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने न सिर्फ आइनी जद्दोजहद की, बल्कि दिन रात एक करके मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अनथक, बेशुमार, बहुत ज़्यादा न थकने वाली मेहनत की। लेकिन 1 साल और 25 दिनों तक मुल्क की खिदमत करने के बाद बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को खालिक हकीकी के पास चले गए, यानी वफ़ात पा गए। 1 साल के कलील कम अरसे में कायद आज़म ने लियाकत अली ख़ान के साथ मिलकर ऐसे इक़दामात किए जिन पर अमल करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी मसाइल पर काबू पा लिया। यानी ये दो शख्सियात ऐसी थीं कि इन्होंने ज़हानत से काम लिया, हौसले से काम लिया, सब्र से काम लिया और काफ़ी मसाइल पर काबू पा लिया। कुछ ज़रूरी उसूल जिसकी कायद आज़म ने निशानदेही की वो दर्ज झेल हैं। कुछ ज़रूरी असूल थे। पहला क्या था? मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए न सिर्फ लोगों को सब्र की तलकीन की, मुहाजिरीन रिलीफ फ़ंड कायम किए, यानी ऐसे
فنڈ قائم کیے کہ جس سے مہاجرین کو امداد ملتی تھی، ریلیف ملتا تھا۔ مہاجرین کے لیے حالات کا جائزہ لینے خود ان کے کیمپوں کا دورہ کرتے تھے، خود ان کے کیمپوں تک جاتے تھے کہ آیا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملک کی سالمیت کے لیے، یعنی ملک کے جو سالمیت کا مسئلہ تھا، ملک کی سالمیت کے مسئلے کو مقدم رکھتے ہوئے اہمیت دیتے ہوئے حکومت نے ملک کی بجٹ، جو کہ ملک کا بجٹ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہو، کا ایک بڑا حصہ ملک کی دفاع کہتے ہیں حفاظت کو کے لیے مختص کر دیا۔ بھارت اور افغانستان کے ساتھ تنازعات کہتے ہیں جھگڑے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ اگلا پوائنٹ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے 15 جون 1948 کے اپنے خطاب میں صوبائی اور نسلی تعصب سے گریز کا مشورہ دیا کہ کوئی مطلب یہ ہے کہ صوبائی لیول پر، صوبوں کے لیول پر اور نسل کے لحاظ سے جھگڑے نہ کریں، کیونکہ اصل فوقیت، اصل برتری جو ہے نا وہ تقوی کی بنیاد ہے۔ کسی کو بڑے صوبے میں رہنے یا بڑی قوم سے یا بڑی نسل سے تعلق رکھنے سے وہ بڑا نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ نے بڑا بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو پرہیزگار اور متقی بننا پڑے گا۔ اور سرکاری ملازمین کو تلقین کی کہ آپ لوگ قوم کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیں، یعنی آپ نے حکمران نہیں کہنا ہے اپنے آپ کو، آپ نے بڑا نہیں کہنا ہے اپنے آپ کو، بلکہ آپ نے ایک خادم، ایک خدمت کرنے والے کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، اور عوام سے ایسا رویہ رکھیں کہ ان کو احساس ہو، ان کو پتہ چلے کہ آپ حکمران نہیں بلکہ قوم کے خادم ہیں۔ اگلا پوائنٹ کہتے ہیں ہمیں کہ پاکستان کی معاشی حیثیت کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے معیشت کو قائد اعظم محمد علی جناح نے لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر معیشت کے کچھ رہنما اصول کا تعین کیا، یعنی اس کے اصول چنے، انتخاب کیا، جن کا مقصد مساوات، برابری کو کہتے ہیں، اور معاشرتی انصاف، یعنی معاشرے کے اندر انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام تھا۔ اگلا پوائنٹ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے نوجوان نسل کو تعلیم کی طرف راغب کرنے میں بھی ایک خاص اور اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے نوجوانوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ نوجوان نسل کسی ملک اور قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، ملک کو سہارا نوجوان نسل دیتی ہے، انہی کی بدولت قوموں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے نوجوانوں کو تلقین کی، آپ نے نوجوانوں کو ہدایت کی کہ صرف اور صرف تعلیم پر توجہ دیں اور احتجاجی سیاست سے گریز کریں۔ جب آپ احتجاجی سیاست سے گریز کریں گے تو اس میں آپ کے ملک کی بقا اور خوشحالی ہے، یعنی آپ نے اپنے ملک کی بقا اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ آپ نے سیاست میں حصہ لینا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان ایک نئی مملکت کے طور پر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس کی شناخت، پہچان اور تعارف کے لیے قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنایا۔ ظاہری بات ہے اقوام متحدہ ایک ایسی جماعت ہے جہاں پہ سارے ممالک کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے ملک کی پہچان کی تمام ممالک کو پتہ چل گیا کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے، آزاد ہے، خود مختار ہے۔ تو قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنا ڈالا، اور چند مہینوں کے اندر کئی ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات قائم کیے، یعنی ممالک کے ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ضروری ہے، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم درآمد کرتے ہیں، تو درآمدات کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہترین بنانا ہوگا۔ پاکستان کی نئی حکومت کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ نکتہ اہم تھا۔ خارجہ پالیسی منصوبے کو کہتے ہیں، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنا، کہ تمام ممالک سے بالعموم، عام طور پر
اور ہمسایہ مسلم ممالک سے بالخصوص خاص طور پر برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات قائم ہوں۔ جب انہوں نے یہ اقدامات کیے تو ان کو کافی کامیابی ملی، اور آج تک انہی رہنماؤں کے اصولوں کو فالو کیا جا رہا ہے، اور آج آپ اپنے ملک کو دیکھ کر فخر کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ پاکستان ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی پاور ہے۔ پاکستان کی طرف ہر ایک ملک، پوری دنیا پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ آج کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے لیکچر کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔